إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. رواہ مسلم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، یوم ولادت، اس بارے میں مورخین کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 8، کوئی 9، کوئی 12. ان میں اختلافات ہے. لیکن شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کمال پاشا جو کہ ماہر فلکیات ہیں، ان کی تحقیق کے حوالے سے یہ بات ثابت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. یہ ایک محقق بات ہے، الگ الگ اقوال ہے، لیکن 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، یہ بات تحقیق سے ثابت ہے. ہاں، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری کو ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور اس دن صحابہ کی کیا حالت تھی. ہم صحابہ کے ذریعے دین کو لیتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے 12 ربیع الاول کو کیا ریئیکٹ کیا، آپ کی وفات کے بعد ان کا ریئیکشن کیا تھا. یہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے صحابہ کے تعلق سے کیا کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اگر تم ویسے ہی ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے تو ہدایت پر آؤ گے. یعنی ہدایت پر رہنے کے لیے صحابہ نے جس طرح دین کو سمجھا، ایمان لے کر آئے، عمل کیا، وہ ہمارے لیے معیار ہے. قرآن مجید نے یہ معیار طے کیا ہے، کسی اور نے طے نہیں کیا ہے. اب 12 ربیع الاول جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، چاشت کا وقت تھا. چاشت وہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورج سوا نیزے کے اوپر پہنچ چکا ہوتا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہوئی. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات کے بارے میں ہم کو علم ہوا تو ہمیں مدینہ وہ مدینہ نہیں لگ رہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت تھا. اس لیے کہ جب نبی مدینہ تشریف لائے تو ہمارے لیے اس سے بہترین اور خوشی والا کوئی دن نہیں تھا کہ آپ مدینہ تشریف لے کر آئے. لیکن جس دن آپ کی وفات ہوئی تو وہ دن ہمارے لیے انتہائی غم کا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو کہنے لگے، یہ بخاری کی طویل روایت ہے، انہیں جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح طور پہاڑ پر گئے ہیں، وہاں سے واپس آئیں گے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے بعد تورات لے کر واپس آئے تھے، آپ بھی واپس آئیں گے اور اپنے دشمنوں کا قلع کما کریں گے. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذباتی تقریر تھی.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے. آنے کے بعد آپ کی پیشانی کے پر بوسہ دیا اور اس کے بعد کہا سبحان اللہ، اللہ آپ کے پر دو موت جمع نہیں کرے گا، یہی آپ کی حقیقی موت ہے. یعنی اسی موت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اب آپ کو اس کے بعد کوئی اور موت آنے والی نہیں ہے. اس کے بعد مسجد نبی میں تشریف لائے. حضرت عمر فاروق جذبات میں لوگوں کو تقریر کر رہے تھے، کہا کہ بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے. اس کے بعد انہوں نے اپنی تقریر شروع کی اور سورہ آل عمران کی ایک آیت پیش کی، بہت مختصر جامع. دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. یہ بات انہوں نے تمام صحابہ کے سامنے کہی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے یہ بات جان لینا چاہیے کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے. اب بتائیے لفظ موت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو بکر صدیق نے استعمال کیا، تمام صحابہ موجود ہے. اگر یہ لفظ نبی کے لیے استعمال کرنا درست تو نہ ہوتا تو یہ بتائیے کیا ابو بکر صدیق اس کو استعمال کرتے اور اس کے استعمال کرنے کے بعد تمام صحابہ خاموش رہتے؟ اس کے پر اتنا واویلا کیوں کہ نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرنا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو قرآن مجید نے کیوں استعمال کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کو استعمال کیا گیا. طبرانی کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، میں اختصاراً اس روایت کو بیان کر رہا ہوں، اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کا رسول آپ میری جان مال اولاد سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہے، لیکن وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، جب میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، یعنی مجھے بھی موت آئے گی آپ کو بھی آنے والی ہے، تو رفعت مع النبیین، مرنے کے بعد آپ نبیوں کے ساتھ بلند ترین مقام پر ہوں گے اور میں اس مقام تک جب جنت میں داخل ہوں گا تو نہیں پہنچ پاؤں گا. آپ خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دیا. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ نساء کی آیت لے کر نازل ہوئے. کون سی آیت نازل ہوئی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور اس سے بہترین رفاقت اور سنگت کیا ہو سکتی ہے؟ اب بات یہاں یہ روایت قابل غور اس اعتبار سے بھی ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر محبت کا اظہار کر رہے تھے کہ میں اپنے بال بچوں کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ کو یاد کرتا ہوں، اور جب آپ کی یاد ستاتی ہے تو آپ کو دیکھنے آ جاتا ہوں، لیکن جب آپ کی موت واقع ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا؟ بات محبت کی تھی، اور آیت نازل ہوئی اطاعت کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. بات محبت کی تھی، آیت نازل ہوئی اطاعت کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ حقیقی محبت وہی ہے جس میں اطاعت و فرما برداری کی جائے، کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہر رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. رسول کو بھیجے جانے کا مقصد اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری ہے، اس کی تابع داری ہے. یہ اصل چیز ہے جس کی بنیاد کے پر رسول کو بھیجا گیا. اور اگر کوئی رسول کی تابع داری نہیں کرتا، رسول کے کہے کے مطابق نہیں چلتا، اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے نمونے کے دائرے اور سائے کے اندر نہیں گزارتا، تو صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل چیز آپ کی اطاعت و فرما برداری ہے. بہرحال اس روایت کے بیان کرنے کا میرا مقصود تھا کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موت کا ذکر کیا. آپ نے کچھ اعتراض نہیں کیا، نہ قرآن مجید کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا. اب ہمارے یہاں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں. کیا استعمال کرتے ہیں؟ وصال. وصال کا مطلب کیا لیتے؟ یہ تصوف کا لفظ ہے اور اس کے پیچھے بہت خطرناک قسموں کی بدعقیدگی چھپی ہوئی ہے. وصال کا مطلب یہ ہے مالک حقیقی کی ذات میں جا کر ضم ہو جانا. اس لیے کہ ان لوگوں کے ہاں وحدت الوجود ہے کہ تمام تر وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے. میں ہوں، آپ ہوں، کائنات کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ، جو انتہائی بدترین قسموں کا کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے. تو یہ اسی بنیاد پر
کہ جس وجود سے نکلے ہوئے تھے اسی وجود میں جا کر وصل کر گئے، ملاپ کر گئے. یہ کہنے کا مقصود ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے وہی بدعقیدگی چھپی ہوئی ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جیسا کہ بعض لوگ غیر کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بھگوان کہہ دینا چاہیے، یا گاڈ کہہ دینا چاہیے، یا پرماتما کہنا چاہیے. نہیں، میرا سیدھا سا سوال ہے کہ بھگوان بولنے کے بعد کیا آپ کے ذہن و دماغ میں اللہ کا وہ تصور آتا ہے جو لفظ اللہ کی بنیاد پر آتا ہے؟ نہیں بولنا چاہیے. پرماتما بولنے کے بعد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تصور جو اسلام نے ہم کو بتایا، جو عقیدہ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. گاڈ بولنے کے بعد نہیں آتا ہے. تو اللہ کے لیے جو اس کے نام ہے وہی استعمال کیے جائیں گے، کوئی دوسرا نام استعمال نہیں کیا جائے گا. بہرحال اب یہاں یہ جو اللہ سے ملا دیا گیا، اس کے علاوہ دوسرا پردہ کر گئے، یعنی ایک طرف سے نکلے دوسرے طرف چلے گئے. مرے نہیں ہیں، موت آپ کے پر ایک لمحے کے لیے آئی. بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہ خاص طور سے بدعتی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی موت واقع نہیں ہوئی تھی. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفن کر دیا؟ آپ کا باپ باتیں کر رہا ہو، آپ اس کو لے جا کر دفن کرو گے؟ عجیب و غریب باتیں لکھتے کہ نبی کے صحابہ آپ کا جنازہ اٹھا کر لے کر چلے تو آپ اپنے صحابہ سے باتیں کر رہے تھے، اس کے بعد لے جا کر صحابہ نے دفن کیا. نعوذ باللہ. ان جاہلوں کو اتنا پتا نہیں کہ نبی کا جنازہ اٹھا ہی نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جس جگہ کے پر آپ کی موت واقع ہوئی تھی اسی جگہ آپ کو دفن کیا گیا. آپ کا جنازہ اٹھا کہاں؟ اور کچھ جاہلوں نے تو اتنا کہہ دیا نعوذ باللہ کہ نبی کے جنازے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پڑھا. یہ جہالت کی انتہا ہے نعوذ باللہ. اس لیے کہ نماز جنازہ عبادت ہے. اب جب آپ اللہ کے لیے کہہ رہے کہ اللہ نے نماز پڑھی تو کس کے لیے پڑھی؟ یہ بدترین قسموں کی گمراہیاں جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے. بہرحال یہ لفظ موت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی وفات کے پر کیا کہا کہ من کان یعبد محمدا قد فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کی زندگی ذاتی زندگی ہے، اور اللہ کی زندگی میں نقص نام کی، کمی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو زندگی کو کم کر دیتی ہے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس لیے کہ یہ زندگی کو کمتر کر دیتی ہے، نقص پیدا کرتی ہے، اس کے اندر عیب لاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. سبحان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو تمام تر عیوب سے پاک قرار دیا جائے. کوئی چیز اللہ کی ذات و صفات میں ایسی بیان نہیں کی جا سکتی جو عیب یا نقص کا تصور پیش کرے. یہ حضرت ابو بکر صدیق، اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی، سورہ آل عمران کی. یہ آیت تمام صحابہ کو پتہ تھی، لیکن جب انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا تب صحابہ کو لگا کہ آیت تکتا ہے کہ ابھی نازل ہوئی، پورے مدینہ میں لوگوں کی زبان کے پر یہی آیت چرچا میں تھی. انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت پیش کی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں بھی لوگ عجیب و غریب قسموں کا استدلال، یہ دیکھو اللہ کے رسول ہیں تو ہیں، اس کا مطلب آپ موجود ہے، یہ استدلال کرتے ہیں جاہل لوگ. ترجمے سے اب ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بہت کچھ ہے کہ سورہ فتح کے آپ آیت پڑھیے محمد رسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ترجمہ کرو، جیسے ہی بندہ ترجمہ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس وہ ہیں کو پکڑ لیتا ہے، ہیں اس کا مطلب موجود ہے، یہ پکڑتا ہے. تو ٹھیک ہے، قرآن مجید آگے بھی کہہ رہے ہیں نا والذین معہ اشداء علی الکفار، جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار کے پر سخت ہیں. اب لازم ہے کہ آپ کے لیے آپ یہ ثابت کریں کہ آپ موجود ہیں تو آپ کے صحابہ بھی موجود ہیں اور جو دشمنان ہیں وہ بھی موجود ہیں. قرآن سب کے لیے وہی ورڈ استعمال کر رہا ہے، تو کیا آپ تمام کفار مشرکین کو بھی زندہ لا کر کھڑا کر دو گے؟ عجیب و غریب بات. قرآن کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ کی رسالت یہ قیامت تک موجود رہنے والی ہے.
آپ کی ذات نہیں، آپ کی رسالت باقی رہنے والی ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ تو یہ لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں اور اس طرح لوگوں کے درمیان باتیں کر کر اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ جو لوگ محفل میلاد بناتے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے یہ بدعقیدگی کہ آپ اس محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں۔ اب دنیا میں کتنی جگہ منائی جاتی ہے؟ اب بتائیے کتنی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے؟ کہیں موجود نہیں ہوتے۔ بدعات اور خرافات کی جگہ نبی کا کیا؟ تو جب آپ وہاں ہیں ہی نہیں تو یہ تصور اور یہ عقیدہ ہی اپنی جگہ پر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، یہ لفظ کون استعمال کر رہا ہے؟ قرآن استعمال کر رہا ہے۔ اب بتائیے آپ قرآن کے پر بھی حکم لگائیں گے کہ موت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو زیادہ سمجھتا ہے۔ شیخ عبدالرزاق البدر ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس طرح باتیں کرے تو سب سے پہلی بات اس سے سوال یہ کی جائے کہ جو بات آپ پیش کر رہے ہو، مثال کے طور پر یہ جو عید میلاد ہے، یہ جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو، تو کیا اس بات کا علم و صحابہ کو تھا کہ نہیں تھا؟ اگر وہ کہے گا کہ نہیں تھا تو سوال یہ ہوتا ہے جس بات کا علم و صحابہ کو نہیں، وہ تم کو کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ دین پورا کا پورا صحابہ کے ذریعے آیا ہے، تو کیسے صحابہ کو نہیں معلوم تم کو معلوم ہے؟ یہ سوال ہوگا۔ اور چلو ٹھیک ہے صحابہ کو معلوم تھا، سوال ٹھیک ہے چلو صحابہ کو معلوم تھا، لیکن صحابہ نے اس چیز کو بتایا نہیں، تو آپ صحابہ پر الزام لگا رہے نعوذ باللہ کہ صحابہ نے دین کو چھپا لیا، امت کو بتایا نہیں۔ بھی تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ صحابہ کو جب معلوم تھا اور صحابہ نے نہیں بتایا، تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ اگر صحابہ نہیں بتائیں گے تو تم کو معلوم بھی نہیں ہوگا، اور جب تم کو معلوم ہو رہا ہے، تم بتا رہے ہو کہ صحابہ نے بتایا، تو صحابہ ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کو چھپایا نہیں۔ بہرحال ثابت یہی ہے کہ آپ جب یہ پوچھیں گے تو کہیں سے صحابہ کے درمیان اس طرح کی کوئی بات ثابت کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر بنائی گئی، اور بلکہ مقام کے پر وہاں سے اس کی شروعات ہوئی۔ جو بادشاہ تھا بہت انعام و اکرام سے نوازتا تھا جو لوگ عید میلاد مناتے، تو یہ بدعت اور خرافات وہاں سے شروع ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 700 سالوں تک کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ میلاد کیا ہے۔ آپ کی پیدائش کی خوشی میں میلاد منانا چاہیے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب یہ دلیل لے کر آتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ بیوقوفی ہے کہ ابو لہب یہ خواب دیکھتا ہے، اس کے کسی رشتہ دار نے خواب دیکھا اور کہ ابو لہب بڑی خراب حالت میں، تو کہا کہ تمہیں کچھ راحت ہے؟ تو کہا کہ ہاں، میں نے اپنی اس انگلی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے آ کر خوشخبری سنائی تھی، تو میں نے اس کو آزاد کیا، تو مجھے پیر کے دن اس سے کچھ راحت ملتی ہے، کچھ پانی ملتا ہے۔ یہ خواب ہے، اور خواب کا دیکھنا اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ورنہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ روزانہ خواب دیکھتے ہیں، تو کیا لوگوں کے خواب کو دین کا حصہ بنا دیا جائے گا؟ فلاں نے خواب دیکھا، فلاں نے خواب دیکھا، وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب دوسری بات کہ قرآن خاص طور کے پر ابو لہب کی انگلیوں کو، اس کے ہاتھوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کا ہاتھ ستیہ ناش ہو جائے۔ اب بتائیے انگلیاں کہاں ہوتی ہیں؟ ہاتھوں میں۔ جب قرآن ٹارگٹ کرتے ہوئے اس کو کہتا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو انگلیاں کہاں سے سلامت رہے گی؟ اور کیسے وہ اس کے ذریعے کوئی فائدہ اٹھائے گا پیر کے دن؟ سوال ہی نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات، قرآن کہتا ہے جہنم سب سے بدترین ٹھکانہ ہے، وساعت مصیرا، سب سے بدترین ٹھکانہ ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ سب سے بدترین ٹھکانے میں آپ کو کچھ راحت دی جائے؟ ایک لمحے کے لیے کسی کو آرام اور سکون نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف طور کے پر قرآن مجید کی آیت کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ کیا اگر نبی کو موت واقع ہو جائے یا آپ شہید کر دیے جائے، قتل کر دیے جائے، تو تم اپنے ایڑیوں کے بل دین سے پلٹ جاؤ گے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اصل چیز دین کے پر قائم رہنا ہے، نبی رہے کہ نہ رہے، اللہ کے دین کے پر عمل ہوتا رہے گا۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اس کا مطلب دین بھی ختم ہو گیا، جیسا کہ مانعین زکوٰۃ نے قرآن مجید کی آیت کا غلط استدلال کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، کہ اے نبی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے،
تو وہ لوگ کہنے لگے دیکھو قرآن نے تو نبی کو حکم دیا، اب جب نبی نہیں ہے تو ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، قرآن نے تو نبی کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا۔ حالانکہ قرآن نے نبی کے ذریعے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ زکوٰۃ کا وصول کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ کے وصول کرنے کی ذمہ داری پر آئے گا، یہ اس کو آرڈر ہے کہ آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے گا۔ اب قرآن نبی کو کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ آپ نماز قائم کیجئے سورج کے نکلنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی دنیا سے چلا جائے تو نماز ختم کر دی جائے؟ یہ قرآن اور حدیث کو غلط معنی پہنانا ہے۔ اب یہاں میں ایک بنیادی بات آپ کو کہوں، دین کو سمجھنے کا 3 ماخذ ہے۔ ماخذ یعنی جہاں سے دین لیا جائے گا۔ پہلا ہے قرآن، قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اتباع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ تو یہ دونوں چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ دین کو علی فہم سلف ہذہ الامہ، اس امت کے جو سلف تھے یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جنہوں نے دین کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھا، اسی طریقے سے دین کو سمجھا جائے گا۔ کہ انہوں نے کس طریقے سے، اب دیکھیے قرآن مجید کی بہت ساری آیات، کچھ صحابہ کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، اس کی اصلاح کر دی جاتی، ایسے بہت سارے معاملات، انہیں کی فہم کو درست کیا گیا کہ انہوں نے اگر قرآن یا حدیث کو سمجھنے میں کہیں غلطی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فہم کو درست کیا۔ لیکن بعد والے لوگوں کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی نے قرآن مجید کی آیت کا غلط معنی نکالا تو اس کی فہم کو درست کیا جائے۔ صرف صحابہ کے بارے میں ملتا ہے۔ جب حضرت عدی بن حاتم نے قرآن مجید کی آیت کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود الی الفجر من الفجر، کہ کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ نہ ہو جائے۔ بعد میں آیت کا ٹکڑا نازل ہوا من الفجر، فجر کی وجہ سے۔ تو حضرت عدی اپنے تکیے کے نیچے سفید اور کالا دھاگا رکھے ہوئے تھے، جب تک یہ دونوں بالکل نمایاں نہیں ہو گئے سحری کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اپنا یہ عمل بتایا تو آپ نے ازراہ مذاق کہا، عدی تمہارا تکیہ کتنا بڑا ہے کہ اس میں سفید اور کالے دھاگے، یعنی رات کے وقت جو آسمان کے پر طلوع صادق اور طلوع کاذب ہوتی ہے، صبح صادق اور صبح کاذب، وہ اس کے نیچے آ کر جمع ہو گئی۔ اس سے مراد صبح صادق اور صبح کاذب ہے، اس لیے کہ صبح کاذب جو ہوتی ہے صبح صادق کے پہلے، یہ آپ کو مشرقی حصے میں بھیڑیے کے دم کی طرح پھیلی ہوئی نظر آئے گی، اور صبح صادق اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، تو اسے صبح کاذب کہا جاتا ہے اور دوسری کو صبح صادق، اور صبح صادق سے مراد سفید دھاگا ہے اور صبح کاذب سے مراد کالا دھاگا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سمجھ کو درست کر دیا۔ اور آپ دیکھیے ایسی بہت ساری روایتیں ملے گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احد کے موقع پر ان کے قبرستان میں گئے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور وہاں سے آنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا جو آپ کا مرض الموت تھا، اور اس کے 12-13 دنوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، کیا بات کہی تھی؟ کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اگر وہ لینا چاہے وہ لے لے، یا اللہ نے اپنے پاس جو نعمتیں رکھی ہیں وہ لے لے۔ تو اس بندے نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کے پاس کی جو نعمت تھی، اللہ کے پاس کی جو نعمتیں تھی، اس کو پسند کر لیا۔ یہ بات آپ نے کہی، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھو انہیں کیا ہو گیا ہے، انہیں رونے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کی مثال بیان کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کی موت واقع ہوئی تو صحابہ سمجھے کہ ہمارے درمیان آپ کی باتوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ابو بکر صدیق تھے، کہ اس میں جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں پیش کی گئی، تو آپ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کیا، اللہ کے پاس جانا پسند کیا۔ یہ بات سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھا۔ اب اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر ہے یہ آیت، یہ سورہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے دربار کے اندر، ان کی مجلس کے اندر چھوٹے بڑے تمام بیٹھتے، اور اسی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو کم عمر صحابی تھے۔ کچھ بڑے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہماری محفل میں بڑے بڑے لوگوں میں اس چھوٹے سے بچے کا کیا کرنا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب دینے کے لیے سورہ نصر تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح،
اور کہا کہ اس کی تفسیر بیان کرو، اس کا شان نزول کہ یہ سورہ کیوں نازل ہوئی۔ ہر کسی نے اپنے اپنے اعتبار سے بیان کی کہ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، الگ الگ چیزیں۔ سب سے اخیر میں حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا اب تم اس کی تفسیر بیان کرو، تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا فیہ نعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشن پورا ہو چکا ہے، اور جب مشن پورا ہو چکا ہے تو اب آپ کو سفر آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے، اور حمد و ثنا بیان کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے۔ اور یہ کب نازل ہوئی تھی؟ یہ اسی ٹائم نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ادا کر رہے تھے، اور یہ 11 تاریخ 11 ذوالحجہ کو نازل ہوئی تھی۔ یعنی آپ کو پیغام دے دیا گیا آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، اب آپ کو سفر آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ تو یہ سب سے بہتر کون سمجھتا ہے؟ صحابہ۔ قرآن صحابہ کے سامنے نازل ہوا، قرآن اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کس کے سامنے نازل ہوئی، اور یہ تمام تر چیزیں کس کے سامنے آئی؟ یہ صحابہ کے سامنے۔ تو سب سے بہتر صحابہ سمجھیں گے یا کوئی اور سمجھے گا؟ تو قرآن و حدیث علی فہم سلف ہذہ الامہ، جس طرح صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے سمجھا ہے، تو اس طرح ہم کو سمجھنا ہے۔ میں چند سوالات ہے اس کی بنیاد کے اوپر اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں کہ یہ جو میلاد کا معاملہ لے کر آیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 700 سال کے بعد ایجاد ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بہت پیارا جملہ ہے، کتاب الاعتصام بالسنہ میں امام شاطبی نے اس کو نقل کیا کہ فما لم یکن فی عہدہ دینا لا یکن اليوم دینا، کہ جو چیز نبی کے صحابہ کے زمانے میں دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ ختم ہو گئی بات۔ ہم جو بھی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں آپ نے کیا، صحابہ نے کیا کہ نہیں؟ اگر انہوں نے کیا، کر رہے، وہی سنت ہے، اور اگر نہیں کیا تو نہیں کرنا سنت ہے۔ تو میلاد سیدھی بات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو آپ کے لیے ہمیشہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار، مال قربان کرنے کے لیے تیار، حضرت عمر فاروق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر مر مٹنے کے لیے تیار، حضرت عثمان غنی جنہوں نے نبی کے اشاروں کے پر کروڑوں کی جائیداد لگا دی، لا کر پیش کر دیا، حضرت علی جنہوں نے اپنی جواں مردی اور بہادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کی۔ سارے صحابہ، وہ صحابی بھی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، اڑا کر پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، سونی انگوٹھی کو اتار دیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو پہن لیجئے گا، کہا کہ نہیں، جس چیز کو نبی نے پھینک دیا ہے میں اسے اٹھانا گوارا نہیں کرتا۔ یہ تمام صحابہ ہے۔ وہ صحابیہ بھی ہیں دیناریہ جن کا باپ، بیٹا، بھائی سب جنگ احد میں شہید، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے، حالانکہ سارے سہارے دنیا کے ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ محبت کا طریقہ۔ بتائیے کیا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو سب سے اعلیٰ ترین پیمانے کے پر، معیار کے پر قائم تھے، ان لوگوں نے کبھی عید میلاد منائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، حضرت ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، یا 4 ائمہ نے، حضرت امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام احمد ہے، حضرت امام شافعی رحمہم اللہ ہے، کسی نے بنائی؟ نہیں منائی۔ تو وہ کیسے دین کا حصہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ نہیں منانا یہ سنت ہے، اور جو منا رہے ہیں حقیقت میں ان سے بڑا بدعتی خرافاتی کوئی نہیں ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پر نہیں، بلکہ آپ کے دین کو ڈھانے والے عمل کے پر، طریقے کے پر چل رہے ہیں، جس سے دین زندہ نہیں ہوتا ہے بلکہ دین مٹتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین باقی رہے تو نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کے دین کو مٹا دیا جائے تو آپ بدعت اختیار کیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے کرام کے طرز عمل کے پر، جس طرح انہوں نے دین کو سمجھا، عمل کیا، اسی جذبے کے ساتھ ہمیں دین کے پر چلنے کی توفیق دے، ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔